راولپنڈی میں حویلی کہوٹا سے راولپنڈی آنے والی بس کھائی میں گر گئی ہے۔ حادثے میں 22 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک شخص زخمی بھی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مسافر بس کو حادثہ پانا پل کے قریب پیش آیا ہے۔ حادثے کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے۔ شبیر، بتائیے کیا تفصیلات ملی ہیں اس حادثے کی اب تک؟ جی بالکل، حادثے کا شکار ہونے والی مسافر کوسٹر میں سے 22 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جن میں 15 مرد، 6 خواتین اور ایک بچہ شامل ہے۔ ایک شخص کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے مسافر کوسٹر راولپنڈی سے راولاکوٹ آزاد کشمیر کی طرف جا رہی تھی۔ آزاد پتن روڈ پر اولہاڑ کے مقام پر یہ کوسٹر حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں گری ہے، جس کے نتیجے میں مسافر کوسٹر میں سوار تمام مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کوسٹر میں سوار زیادہ تر افراد کا تعلق آزاد کشمیر راولاکوٹ کے مختلف علاقوں سے بتایا گیا ہے۔ ایس ایچ او کہوٹا سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں، ہلاکتوں کا مزید خدشہ ہے، لہذا انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوع پر موجود ہیں۔ مسافر کوسٹر کے حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں، تاہم پولیس کا کہنا ہے پہاڑی علاقہ ہے، دشوار گزار راستے ہیں، ایک وجہ تیز رفتاری ہو سکتی ہے یا پھر گاڑی کا بریک فیل ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ حادثے کی جو وجوہات ہیں جاننے کے لیے پولیس جو ہے موقع پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ بہت شکریہ شبیر ڈار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران جانے والے زائرین کی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر بس حادثے میں 11 زائرین جاں بحق، 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ابراہیم کمبو۔ یہ افسوسناک حادثہ مکران کوسٹل ہائی وے پر بزی ٹاپ کے قریب پیش آیا۔ ایران جانے والے زائرین کی بس بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے کھائی میں جا گری۔ بس میں سوار جاں بحق اور زخمی زائرین کا تعلق لاہور اور گجرانوالہ سے ہے۔ ایک زخمی مسافر نے جیو نیوز کو بتایا کہ مسافر بس ابھی ایران پہنچی ہی نہ تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایران سے آ رہے ہو؟ نہیں، ایران گئے نہیں، ایران سے پیچھے ہی رہے ہیں۔ اچھا، تو زائرین آپ نے وہ زیارت پوری نہیں کی اپنی؟ نہیں کی۔ تو یہ کیسے واقعہ پیش آیا؟ وہ ڈرائیور کی بریک فیل ہو گئی تھی، اس لیے۔ یہ واقعہ لک بدو مزی کے ایریا میں پیش آیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق گجرانوالہ اور لاہور سے ہے۔ یہ بس زائرین کی تھی۔ پولیس، لیویز اور دیگر اداروں نے ریسکیو آپریشن کے بعد زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اتھل منتقل کیا، جہاں شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ رحیم یار خان میں مغوی پولیس اہلکار کو ڈاکوؤں کی قید سے رہائی مل گئی۔ 2 روز پہلے کچا ماچکا میں اہلکاروں پر حملے کے بعد ڈاکوؤں نے کانسٹیبل احمد نواز کو اغوا کر لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق مغوی اہلکار کو ڈاکو جبار کی رہائی کے بعد آزادی ملی۔ قتل اور اغوا کا ملزم جبار جیل میں قید تھا۔ ڈاکو کی رہائی کے بدلے پولیس اہلکار کو چھوڑے جانے کے معاملے پر پولیس تصدیق یا تردید سے گریز کر رہی ہے۔ ڈاکو کی رہائی کے بعد ساتھی ڈاکوؤں کی ہوائی فائرنگ ہوئی، خوشی منانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر تحصیل وہوہ ضلع تونسا میں پولیس نے کارروائی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے سٹی فوڈ کلب کے قریب چھاپا مارا تو دہشت گردوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں 2 خارجی دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر صادق، کانسٹیبل مثمر نذیر زخمی ہوئے ہیں۔ طبی امداد کے لیے زخمی پولیس اہلکاروں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر تونسا منتقل کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دے دی ہے۔ بھارت کی جانب سے اس دعوت نامے پر فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کی چیئرمینشپ اس بار پاکستان کے پاس ہے۔ کونسل کی میٹنگ اس سال 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس میں شرکت کے لیے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم کو بھی شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بھارتی وزیر اعظم اس دعوت کو قبول کریں گے یا نہیں، یا بھارت کے سطح پر اجلاس میں نمائندگی اپنائے گا۔ سربراہان حکومت کی کونسل شنگھائی تعاون تنظیم میں سربراہان ریاست کی کونسل کے بعد دوسرا بڑا فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سربراہان ریاست کے اجلاس میں ہمیشہ شرکت کرتے ہیں،
تاہم اس بار قازقستان میں ہوئی میٹنگ میں انہوں نے شرکت سے گریز کیا تھا۔ سربراہان حکومت کی میٹنگ میں عموماً بھارت کی جانب سے وزیر کو نامزد کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال بشکیک میں ہوئے اس اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے شرکت کی تھی۔ کشمیر کے معاملے پر حالیہ بھارتی اقدام کے سبب دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ رہا ہے اور آخری بار سن 2015 میں بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پچ بھی اپنی، گراؤنڈ بھی اپنا اور کراؤڈ بھی اپنا، لیکن حکمرانی بنگلہ دیشی ٹیم کی۔ بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ کے آخری روز پاکستانی ٹیم میں شکست کے سائے منڈلانے لگے۔ 5ویں دن پہلے سیشن میں پاکستانی ٹاپ آرڈر بری طرح فلاپ ہو گیا۔ پہلے کپتان شان مسعود 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، پھر بابر اعظم دوسری اننگز میں بھی بڑا سکور بنانے میں ناکام رہے۔ بابر صرف 22 رنز بنا کر چلتے بنے۔ سعود شکیل اور آغا سلمان رنز کا کھاتہ کھولے بغیر ہی پیویلین لوٹ گئے۔ بنگلہ دیشی سپنرز کی گھومتی گیند نے پاکستانی بیٹرز کو بھی گھما دیا۔ شکیب الحسن نے 2، مہدی حسن نے 1 وکٹ حاصل کی۔ فاسٹ بولر شریف الاسلام، حسن محمود اور ناہید رانا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کھانے کے وقفے تک پاکستان نے 6 وکٹ 108 رنز بنا لیے۔ محمد رضوان اور شاہین آفریدی کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 9 رنز درکار ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے بیان پر مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی میں پارٹی پر قبضے کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پارٹی بانی پی ٹی آئی کی ہے اور وہ خود تمام معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ایک بیان میں بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں نااہل حکومت جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اختلافات شریف خاندان میں ہیں جس کے مزے عطا اللہ تارڑ خود لے رہے ہیں۔ شہباز اور نواز گروپ کی آپس کی لڑائی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ دونوں بھائی میڈیا کے سامنے کچھ اور، اندر کچھ اور ہوتے ہیں۔ دونوں گروپ پارٹی پر قبضے کی کوشش میں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان لڑائی نکاح کے فوراً بعد سے جاری ہے۔ نند بھاوچ میں زمان پارک کے گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور ٹی وی سکرینز پر بغلیں بجاتے جبکہ بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کے بیان پر رد میں اسما بخاری نے کہا ہے کہ بیرسٹر صاحب آپ 3 میں ہیں نہ 13 میں، آپ کو بشرا بی بی جانتی ہیں نہ علیمہ خان۔ آپ کو یاد ہے کہ نون میں سے شین نکالنے والا ایک بازیگر 40 دن کا چلہ بھی کاٹ چکا ہے۔ اسما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ آپ قوم کو اپنے جعلی مولا جٹ وزیر اعلیٰ کی پرفارمنس بتائیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں جبکہ آپ کے ذل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہے ہیں۔ خیرپور میں کوثر اسپتال کے قریب کھڑی گاڑی سے ملنے والی لاشوں کی سی سی ٹی وی ویڈیو موصول ہو گئی ہے۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں ڈرائیور کو گاڑی کھڑی کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز گاڑی سے سیما خاسکیلی نامی خاتون سمیت 2 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمیلہ سمرو کے مطابق کوثر اسپتال کے قریب کھڑی کار کی سی سی ٹی وی ویڈیو موصول ہو چکی ہے۔ 22 اگست کی ویڈیو میں ڈرائیور کو گاڑی کھڑی کر کے فرار ہوتے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ رات اسی گاڑی سے سیما خاسخیلی نامی خاتون سمیت 2 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ ڈرائیور کی شناخت کی جا رہی ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ اور اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملوں کے بعد حزب اللہ کا میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل پر حملہ۔ 320 سے زائد راکٹوں سے اسرائیلی فوج کے اڈوں پر بیرکس کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حملہ شہید کمانڈر فواد شکر کے قتل پر جوابی کارروائی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اسرائیل میں 48 گھنٹوں کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت کچھ گھنٹے معطلی کے بعد دوبارہ بحال کر دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے شمالی اسرائیل میں اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے۔ لبنان کی سرحد کے قریب ساحلوں کو بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کی بڑی کارروائی کا خطرہ بھانپنے کا دعویٰ کرتے ہوئے لبنان میں متعدد مقامات پر 40 حملے کیے۔ اسرائیلی حملے میں لبنان کا ایک شہری جاں بحق ہو گیا۔ اور اسرائیل غزہ مصر بارڈر کے قریب قبضہ برقرار رکھنے پر بضد ہے۔ قاہرہ میں مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز اور وائٹ ہاؤس کے مشرق وسطیٰ کے مشیر کی قیادت میں امریکی وفد نے قاہرہ میں سینئر مصری حکام
مصری اور قطری ثالثوں سے بات چیت کی ہے۔ مصری اور قطری مذاکرات کاروں نے حماس کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ مذاکرات کے حالیہ دور پر بریفنگ لینے کے بعد حماس کا وفد قطر کے شہر دوحہ واپس پہنچ گیا۔ اسرائیلی وفد آج قاہرہ میں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں شرکت کرے گا۔